أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورة الانبیاء. آپ نے یہ سنا کہ 4 سورتیں ہیں. سورۃ الکہف سے شروع ہے اور ان 4 سورتوں کے اندر دین حق اور دین اسلام کی 4 خصوصیتوں کا ذکر ہے، 4 امتیازی باتوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے سورۃ الکہف، اس میں یہ بیان ہے کہ دین اسلام کی خصوصیت ایمان بالغیب ہے. سورہ مریم کے اندر بیان ہے کہ دین اسلام کی خصوصیت عبدیت کاملہ ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بیان ہے کہ دین حق کی خصوصیت تنزیل خداوندی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اب ہے چوتھی بات، دین حق کا امتیاز دعوت اور دعا. دعوت اور دعا، یعنی اس حق دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعوت الی اللہ جل جلالہ ہے اور دعا من اللہ جل جلالہ. اللہ سے دعا ہے اور اللہ کی طرف دعوت. یہ بات کھل کر آئے گی آیت کے سامنے، اور پوری سورت کا محور یہ ہو. سورت اس کے گرد گھومے گی، واقعات اسی بات کو ثابت کر رہے ہوں گے اور دوسری باتیں یہی بات ثابت کر رہی ہوں. سورت کا سورہ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 3 مضمون ہیں. پہلا مضمون یہ ہے کہ اس دین حق کی بنیادی باتیں کیا ہیں، اسلام کے اندر بنیادی باتیں کیا ہیں. آیت نمبر 1 سے 47 تک. دوسرا مضمون انبیاء کرام کی زندگی حوالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ شروع ہوگا اور حضرت مریم پر یہ تذکرہ ختم ہوگا. یہ مستقل ایک باب ہے. تیسرا مضمون ہوگا کہ جب لوگ اسی معیار پر زندگی گزارتے ہیں تو انجام کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ بیان کرتا. پہلا مضمون کیا ہے کہ دین حق کی بنیادی باتیں کیا ہیں. دین حق کی بنیادی باتیں توحید، رسالت، آخرت. یہ 3 وہ بنیادی باتیں ہیں جو اسلام لوگوں کو بتاتا ہے. ایک، اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود ماننا ہے، کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر اس کو خدا نہیں ماننا. ایک بات. دوسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں. تیسری بات، یہ دنیا جو نظر آ رہی ہے اس کی موت کا ایک وقت مقرر ہے. جس طرح آپ کے سامنے لوگ مرتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہوگا کہ اس کل کائنات پر بھی موت طاری ہو جائے. اور پھر ایک دن ہوگا کہ جب یہ سب لوگ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو آخرت کہتے ہیں.
یہ اسلام کی وہ بنیادی باتیں ہیں اور وہ بنیادی عقیدے ہیں جو اسلام سب سے پہلے مرحلے میں اپنے ماننے والوں کو سمجھاتا اور سکھاتا ہے۔ جب ان تین باتوں کو لوگ مان لیتے ہیں پھر اسلام ان کو اعمال بتانے لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے آ کر کے لوگوں کو یہ باتیں سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، اس کے مقابلے میں لوگ ضد میں آئے، عناد میں آئے اور ہٹ دھرمی میں آئے، اور انہوں نے کبھی پیغمبر کو کہا یہ شاعر ہے، کبھی کہا جادوگر ہے، کبھی کہا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سب باتیں ضد کی باتیں تھیں۔ اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ تین طریقوں سے نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے احسانات، قوموں کے قصے، آخرت کے حالات۔ ان تین چیزوں کو سامنے لاؤ، پھر انصاف کے ساتھ سوچو، پھر تم کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات دیکھو، اقترب للناس حسابهم، قریب ہو گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، یعنی ان کے حساب کا وقت۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ اپنی غفلت کے اندر منہ موڑ رہے ہیں۔ حساب کا وقت قریب ہو گیا۔ ایک تو ہر آدمی کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ، نہیں آتی لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت، محدث نئی، الا استمعوا، مگر لوگ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، وہ کھیل رہے ہوتے۔ دیکھو حضرات، کافر لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ قرآن کی آیتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سن رہے ہوتے تھے تو کھیل رہے ہوتے، یعنی ان میں توجہ، ادب نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام بہت توجہ اور ادب سے سن رہے ہوتے تھے، اس لیے ایک ہی مجلس سے صحابہ کرام ایمان اور ہدایت لے کر واپس ہوتے تھے، اور کافر لوگ اور منافق لوگ کفر لے کر واپس۔ قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ نکلے۔ اس لیے دین کی مجلس میں جب بیٹھ جائیں تو حضرات کوئی کھیل کود اور اس کے اندر لاپرواہی، غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آدمی اس ہدایت سے محروم ہو جاتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ موبائل بالکل اس کا بہت بڑا ذریعہ۔ کتنی دینی مجالس ہے کہ لوگ سن رہے ہوں گے اور اپنے اس کھیل میں مصروف نہیں۔ کافروں کے بارے میں دیکھو بات ہے، نہیں آتی ان کے پاس رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر وہ اس کو سنتے ہیں اس حال میں کہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، دل ان کے غافل ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ ایک حضرات کافر لوگوں کی مشابہت سے بھی بچنا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، آپس میں چھپ چھپ کر سرگوشی کرتے ہیں، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَٰذَا، نہیں ہے یہ پیغمبر، إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُم، مگر تم جیسا انسان۔ اس کو کیا فضیلت ہے؟ ہم جیسا انسان تو ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، کیا تم جاتے ہو جادو کے پاس، وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ کہا ہم جیسا انسان، اب کہتے ہیں جادو ہے۔ اور سنو، قال، فرمایا پیغمبر نے کہا، ربی یعلم القول، میرا رب خوب جانتا ہے بات کو جو آسمان میں زمین میں، وہ اللہ سننے والا جاننے والا۔ بلکہ ان لوگوں نے کہا اضغاث احلام، خیالات ہیں خواب کے۔ پیغمبر کے بارے میں پہلے کیا کہا؟ تم جیسا انسان ہے، جادوگر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ نا یہ باتیں جو کرتا ہے نا، یہ رات کو خواب دیکھتا ہے پھر صبح کے آ کر کے باتیں کر۔
اضغاث و احلام خواب کے پراگندہ خیالات. اضغاث وخذ بیدک غغصن، غغصن جانتے ہو؟ گھاس جب کاٹتے ہیں نا اور پھر اس گھاس کو جمع کر کے ایک مٹھا بناتے ہیں، قودہ، اس کو بولتے ہیں غغصن. صحیح؟ اس کی جمع اضغاث ہے. جب آدمی بوجھ سے گھاس کو اٹھا کر کے قودہ بناتا ہے اور اس سے ایک مٹھا بناتا ہے تو اس میں گھاس چھوٹے بڑے سب قسم کے آ جاتے ہیں. اس لیے منتشر خیالات کو اضغاث و احلام کہتے ہیں. کہ اس میں کوئی ہوتا نہیں، کبھی ایک خیال آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے. پیغمبر کی باتوں کو کہنے لگے خواب کے خیالات. اضغاث و احلام خیالات ہیں خواب کے. بل افتراہ نہیں بلکہ اس نے جھوٹ بنایا. بل هو شاعر نہیں بلکہ یہ شاعر. اب دیکھو بات بھی ایک نہیں. پیغمبر کے بارے میں کبھی کیا کہتے ہیں؟ بشر مثلکم، کبھی کہتے ہیں فتأتون السحر، اور کبھی کہتے ہیں اضغاث و احلام، کبھی کہتے ہیں بل افتراہ، کبھی کہتے ہیں شاعر. 5 منتشر خیال، خود ایک بات پر نہیں. اس لیے کافر لوگوں میں ایک مشورہ ہو گیا. ایک موقع آ رہا تھا حج کا، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ ادھر ایک سے سنو تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہتے جادوگر ہے. اور اس سے بولو کیا؟ کہتے شاعر. اس سے پوچھو کیا؟ کہتے اپنی طرف سے بناتا. تو وہ کافر لوگ کہنے لگے کہ ایک تو ہم لوگوں کی بات ایک نہیں ہے، کوئی کیا بول رہا ہوتا ہے کوئی کیا. اس سے جو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا وہ ایک تو کہہ رہا تھا شاعر ہے، دوسرا کہہ جادوگر ہے، تیسرا کہہ رہا تھا کس سے سیکھ کہہ رہا تھا کچھ اور ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ تو خود معلوم کرنا چاہیے. تو ہم خود پہنچا دیتے ہیں ادھر لوگوں کو. تو کہا کہ پھر مشورہ کرو، ایک بات کرو. تو پھر ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے، اور ولید بن مغیرہ نے بڑے غرور کے انداز میں سورہ مدثر کے اندر ہے ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم بصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. آخر میں کہا یہ جادو ہے. بس آئندہ کے بعد سب بولیں گے اتفاق کر کے بولنا کہ جادو. سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں بھی ان کی منتشر بات ہے. بل هو شاعر، بلکہ یہ شاعر. فلیاتنا بآیۃ، چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس نشانی جس طرح کے بھیجے گئے پہلے پیغمبر. کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر ہے تو یہ ہمارے پاس وہ نشانی لائے جو ہم کہتے ہیں. وہ کیوں نہیں لاتا؟ اس بات کا جواب پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. اللہ نے ادھر جواب دیا ہے کہ پیغمبروں سے جو خاص معجزہ مانگا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو تو ہم مانتے ہیں، اللہ وہ نہیں دیتے. اس کی وجہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُ. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رحیم کریم، اور اللہ کے پاس قانون چلتا ہے قانون امہال. حضرات اللہ کی اس وسیع کائنات میں اللہ کے بہت طے شدہ قوانین چل رہے. ان قوانین سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، نہ ان قوانین کو دنیا کی کوئی طاقت ادھر ادھر کر سکتی. ان قوانین میں ایک قانون ہے، اس کا نام ہے قانون امہال. توجہ سے، اس قانون کا نام ہے قانون امہال. قانون امہال کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا. اللہ جل جلالہ رحیم ہے، کریم ہے، بہت رحم کرنے والے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اس لیے وہ جو مجرم لوگ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ یہ مان لیں، توبہ کر لیں. اگر وہ خاص نشانی پوری ہو گئی جو انہوں نے مانگی، انہوں نے کہا یہ کام ہو جائے اور اللہ وہ کر کے دے دے،
پھر اگر نہیں مانا تو مہلت ختم۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اونٹنی نکالو، اس پتھر سے اونٹنی نکل جائے، نکل گئی، مطالبہ پورا ہو گیا، پھر نہیں مانا۔ صالح علیہ السلام فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، بس اب مہلت ختم، اب صرف کو 3 دن کی مہلت۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب معنی صادق، یہ وعدہ اب ہو کر رہے تھے اور پھر وہی ہو گیا۔ اور پھر ایک زوردار چیخ لگی تھی حضرات قوم صالح پر، کیونکہ انہوں نے مکانات ایسے بنائے تھے کہ وہ بالکل زلزلہ پروف تھے، ہر چیز کے پروف تھے نا، بڑے مضبوط مضبوط مکانات بنائے تھے کہ جھٹکا لگے تو کچھ نہ ہو جائے، ہوائیں چلیں تو کچھ نہ ہو جائے، تو وہ تو اپنے آپ کو بالکل پرامن سمجھتے تھے۔ اب ہوا ایک آواز لگی تھی حضرات، کچھ بھی کوئی چیز ہلی نہیں تھی، ایک زوردار آواز لگی تھی اور سب لوگ اپنے گھروں کے اندر الٹے پڑے تھے، نہ ان کو کوئی کسی نے چوٹ لگائی تھی نہ اسے اٹھا کر کے پھینکے تھے، ایک زوردار چیخ لگی تھی جو ان کے کانوں سے ہوتے ہوئے جا کے ان کے دلوں سے ٹکرائی تھی اور ان کے دل پھٹ گئے۔ کیوں؟ اللہ کا کون مقابلہ کرے؟ اللہ کے کاموں میں اور اللہ کے قوانین میں ہاتھ نہیں مارنے چاہیے اور اللہ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے تو جھک جاؤ بھائی۔ یہ ان لوگوں نے کہا وہ نشانی کیوں نہیں لاتے جو ہم مانگ؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، چاہیے کہ لے آئیں ہمارے پاس نشانی جس طرح کے بھیجے گئے پہلے لوگ۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ، ایمان نہیں لائی وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی جو بستی ہلاک ہونے والی تھی وہ ایمان نہیں لائی۔ کیوں؟ ایمان لے آتی تو ہلاک نہ ہوتی۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ پیغمبر کے بارے میں کیا بات کرنے لگے؟ تم جیسا انسان ہے یہ تو، اگر پیغمبر کو یہ تو فرشتہ آ جاتا، یہ تو ہم جانتے ہیں، فلانے خاندان کا آدمی ہے یہی پیغمبر بن گیا، اگر یہ بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ سوالات تھے ان لوگ۔ فرشتہ کیوں نہیں آئے؟ جواب، اب تک جتنے پیغمبر آئے وہ انسانوں کی جنس سے تھے، اور اس بات کا ذکر اور تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، اگر زمین پر ملائکہ آباد ہوتے اور ان کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی تو اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر، لیکن زمین پر آباد انسان ہیں تو ان کے لیے پیغمبر اللہ نے انسان کو بنایا۔ ملائکہ انسانوں کے لیے فرشتہ کیا پیغمبر بنے گا؟ انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے کھانے پینے کے، اس حوالے سے حلال و حرام بنتے ہیں، تو فرشتے کو تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتا۔ وما ارسلنا قبلک، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد۔ اس لیے پیغمبر ہمیشہ مرد آئے ہیں، خواتین میں پیغمبر کوئی نہیں آئے۔ پیغمبر دعوت کا کام کرتا ہے اور اس دعوت کے لیے اس کو ہر جگہ پر جانا ہوتا ہے، ہر کسی سے ملنا ہوتا ہے، ہر خطرے کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس وہاں بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی، اس لیے اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنا۔ ہاں اولیاء تو گزری ہیں بہت خواتین میں۔ وما ارسلنا قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر مگر مرد۔ نوحی الیہم، ہم ان کو وحی کرتے تھے۔ فاسألوا، پس پوچھو، اہل الذکر، اہل علم سے، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ حضرات یہاں دیکھ رہے ہیں بات، جہاں کسی کے پاس علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امت 2 حصوں میں تقسیم، امت 2 حصوں میں تقسیم ہے، اہل اجتہاد اور اہل اعتماد۔
ایک وہ جو اجتہاد کریں گے، ایک وہ جو اعتماد کریں گے ان اجتہاد والوں پر، ایک مجتہد ہو جائے گا اور ایک اس پر اعتماد کر کے مقلد ہو جائے گا۔ کوئی آدمی ایسا کہ نہ مجتہد ہو نہ مقلد ہو، یہ ترتیب ٹھیک نہیں۔ دو ہی قسمیں اللہ نے بن۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، پیغمبر پر یہ اعتراض کہ یہ تو انسان ہے، ہم جیسا ہے، کھاتا پیتا ہے، جواب وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، ہم نے نہیں بنایا پیغمبروں کو جسدن، ایسے دھڑ اور جسم، لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھائیں، وما کانوا خالدین، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے وہ سب انسانی بشری تقاضے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ تصور کرنا کہ نہ پیغمبر ایسا ہوگا جس کو نہ کھانے کی ضرورت، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بالکل وہ خدائی والا تصور پیغمبر کے بارے میں۔ کافر لوگ جب پیغمبر کے بارے میں بات کرتے تھے نا، کہتے آپ کے آگے پیچھے فرشتے ہونے چاہیے، آپ کے بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے، سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، اور آپ جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے، ایسا جیسے وہ پیغمبر کو سمجھتے جیسے کوئی بڑا یا خدا ہوتا ہے یا کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ پیغمبر لوگوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے، یہ چیزوں کا کیا کام ہے اس میں؟ وہی لوگوں کے بارے میں ایک تصور جو ہوتا ہے نا بادشاہوں کا، آگے پیچھے گارڈ چل رہا ہے، بڑے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بات چیت چل رہی ہے، خزانے اس کے پیچھے ہیں۔ اب جب بھی وہ عظمت کا تصور کرتے ہیں تو یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی، پیغمبروں میں نہیں ہوتی، اور جو پیغمبر کے نائبین ہوتے ہیں ان میں بھی یہ نہیں ہوتی۔ یہ ٹانٹ بانٹ ہوتا نہیں ہے ادھر، وہ تو انسانیت کے لیے ایک پیغام رکھتے ہیں بھائی، وہ پیغام پہنچا دیتے۔ اس لیے جس کو منہج نبوت سے، مزاج نبوت سے جتنا اس کو مناسبت ہوگی اتنا اس کی زندگی میں زہد ہوگا، زندگی میں زہد ہوگا۔ اس لیے جو ہم دیکھتے ہیں حضرات اپنے بڑوں کو، اپنے شیوخ اساتذہ کو، ہم جگہ بالکل درویشوں کی زندگی گزارتے تھے۔ وما جعلناہم، نہیں بنایا ہم نے ان کو جسد، لا یأکلون الطعام، کہ نہ کھائیں کھانا، وما کانوا خالدین، نہ تھے وہ ادھر ہمیشہ رہنے والے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچا کر دیا ان کے ساتھ اپنے وعدے کو۔ کیسے؟ فا تفصیل کی ہے، تفریع ہے۔ فانجیناہم، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، ومن نشاء، اور جن کو ہم چاہتے تھے، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ پیغمبر آئے، ان کو بتا دیا، اور کچھ لوگ ان کے مقابلے میں آ کر کے ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، تباہ ہو گئے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، یقیناً ہم نے اتاری تمہاری طرف کتاب، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ حضرات اس قرآن میں ہمارا ذکر ہے، کہاں ذکر ہے تلاش کرنا پڑے۔ تو ایک اللہ والے عالم نے جب یہ آیت پڑھی نا تو پھر تلاش شروع کر دی، تو اس کے سامنے لوگوں کے تذکرے آ رہے تھے، اچھے لوگ، برے لوگ۔ وہ جب پڑھتا تھا اس کو پھر اپنے آپ کو دیکھتا تھا، کہتا نا یہ والا میں نہیں ہوں، یہ والا نہیں ہوں، یہ والا نہیں ہوں۔ پھر بہت ایسے مجرم لوگوں کا تذکرہ شروع ہو گیا، کہاں وہ گناہگار ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں نا۔ تو آخر میں چلتے چلتے ایک جگہ پر رک گیا، وہ آیت یہ چل رہی تھی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی زندگی میں عمل صالح اور عمل فاسد دونوں، گناہ اور نیکیاں دونوں خلط ملط ہو گئی ہیں، مکس ہو گئی ہیں، یعنی ان کی زندگی میں نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی۔ اس آیت پر جب پہنچنا کہتا ہے یہ والا میں ہوں۔ ہاں، ہم نے ایسی کتاب اتاری قرآن جس میں تمہارا تذکرہ ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے
لقد انزلنا الیکم، ہم نے اتاری تمہاری طرف کتاب، فیہ ذکرکم، ذکر بمعنی نصیحت، جس میں تمہاری نصیحت کا سامان، وہذا ذکر مبارک انزلناہ، قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب ذرا سنو حالات قوموں کے قصے اور ان سے عبرت لے لو۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، كَانَتْ ظَالِمَةً، تھی ظالم، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، ہم نے بنایا ان، پیدا کیا ان کے بعد، قوماً آخرین، اور قوموں کو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان لوگوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہاں سے بھاگنے لگے۔ یہ جو ظالم لوگ نہیں تھے جو حد سے بڑھ کر کے باتیں کرتے تھے، جب عذاب کے جھٹکے شروع ہو گئے نا تو بھاگنے لگے۔ فرمایا لا ترکضوا، بھاگو مت، ورجعوا، لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس عیش و عشرت کی طرف جس میں تم ڈالے گئے، ومساکنکم، اور اپنے مکانات کی طرف لوٹ آؤ، ابھی بھاگو مت، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ قالو، کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ وما زالت تلک دعواہم، پھر مسلسل رہی ان کی چیخ اور پکار، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو، حسیداً، کٹی ہوئی کھیتی، خامدین، بجھے ہوئے۔ اس لیے حضرات وہ بستیاں جو بہت شور شرابہ فلانا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ایسے جیسے خاموشی ہو گئی، کٹی ہوئی کھیتی، بجھے ہوئے لوگ، کوئی آواز وہاں پر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی رضا کے واسطے سے آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، اور آپ کی عافیت کے واسطے سے آپ کی سزا سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں عجیب دعائیں حضرات، جب وہ دعاؤں کو آدمی کرنے سے لگتا ہے جیسے دل پہ مرہم لگ رہا ہے، بل ٹھنڈا، ٹھنڈی ٹھنڈی پٹیاں لگتی ہیں دل پہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے کلمات نہیں ہے، ایسا مانگا ہے اللہ سے، وہ جگہیں آپ علیہ السلام لاتے ہیں دعاؤں کے اندر، اور اللہ سے ایسا مانگتے ہیں جیسے آدمی کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ عجیب دعائیں آپ علیہ السلام۔ آپ لوگوں کے بہت دعا کتاب بھی آ گئی نا حضرت کی، ہے نا آپ سب کے پاس، اس میں وہ دعائیں ہیں بھی۔ مناجات مقبول بھی ایک کتاب ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی، جس کے اندر یہ سب مسنون دعائیں، یہ مسنون دعائیں حضرات پڑھنی چاہیے، بڑا عجیب اثر ہے، روحانی طور پر آدمی اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض، نہیں بنائے ہم نے آسمان زمین کو، اور ان کے وبینہما، اور ان کے بیچ کو، لاعبین، کھیلتے کھیلتے، یعنی آسمان اور زمین کا یہ سارا نقشہ کوئی کھیل کود میں نہیں بنا ہے کہ بے مقصد۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہے حضرات کہ وہ مٹی کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس مٹی کو کبھی ایک طرح کریں گے، کبھی دوسری طرح کریں گے، کبھی تیسری، اچانک ایک چیز بن جائے گی، ہے نا؟ اور اگر آپ ان کو کہیں گے کہ اس کو توڑ کے دوبارہ بنا لو تو دوبارہ نہیں بنا سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کے اس نقشے کو ہم نے کوئی کھیلتے کھیلتے نہیں بنا کہ اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کچھ تماشا تو بناتے اپنے پاس سے، اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا، اگر کوئی تماشا ہوتا تو اللہ اپنے حساب سے پھر کوئی تماشا کرتے، پھر ہم لوگوں کی کیا ضرورت تھی بیچ میں۔ اس لیے اللہ نے اس مخلوق کو ایک مقصد کے لیے بنایا۔ حضرات اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔
آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ اس وقت جی رہے ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ ہے، ان بیچاروں میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مقصد ہے کہ آپ عیش و عشرت کرو، انجوائے کرو، خوش رہو اور یہ زندگی گزار دو، بس ادھر قصہ ختم۔ اس لیے جب وہ عیش و عشرت کا سارا سامان جمع کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو عیش و عشرت نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ زندگی کا مقصد اللہ جل جلالہ کی عبدیت اور اللہ کی رضا حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا، اور جب رخصت ہو رہے ہوں تو اعلان ہو رہا ہو ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی، کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، راضیۃ مرضیۃ، یہ اعلان چل، اللہ راضی اور تو راضی، جانبین سے رضا کا اعلان چلتا۔ یہ ہماری زندگی کا وہ آخری ہدف ہے جو ہم حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک ہمارا یہ ہدف ہم کو حاصل نہ ہو جائے ہم کو اس دنیا سے نہ اٹھا، ہماری روح نہ نکال جب تک کہ یہ ہدف ہمارا حاصل نہ ہو چکا۔ بے مقصد نہیں ہے یہ، اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا۔ وما خلقنا السماء، نہیں بنا آسمان زمین اور ان کے بیچ کو کھیلتے کھیلتے، اگر ہم چاہتے تو بنا لیتے اپنی طرف سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغوہ، تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے، یدمغوہ دماغ سے، وَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ مٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا، اور تمہارے لیے تباہی ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس ہے فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اکڑ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، ولا يستحسرون، اور نہ تھکتے ہیں اللہ کی عبادت سے۔ یسبحون اللیل، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رات کو، والنہار دن کو، لا یفترون، سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا لوگوں نے بنا لیے ہیں خدا زمین سے، ہم ینشرون، کہ وہ ان کو زندہ کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے آسمان اور زمین میں کئی خدا اللہ کے سوا، لفسدتا، تو فساد ہو، زمین و آسمان یہ بگڑ جاتے، خراب ہو جاتے، یعنی آسمان زمین کے بیچ میں کئی خداؤں کی خدائی چلتی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک ملک میں کئی بادشاہ بن جائیں تو جھگڑے ہو جائیں، اور اس ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیوں؟ ہر ایک اپنی بات چلائے۔ آپ نہیں دیکھتے ایک صوبے کے اندر جب دو پارٹیوں کی حکومت آتی ہے تو کیسے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور اس کا نزلہ کس کے اوپر گرتا، یہ تو ہم کو نظر آتا ہے نا اپنی آنکھوں سے۔ اگر اس کائنات کے اندر کئی خداؤں کی خدائی ہوتی تو آسمان نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہاں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ہوتے کئی خدا اللہ کے سوا تو زمین آسمان بگڑ جاتے، خراب ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، پاک ذات اللہ تعالیٰ کی جو عرش کا رب ہے، پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ لا یسألو، اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا، عما یفعل، اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتا ہے، وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا لوگوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود خدا؟ آپ کہہ دیجئے لیاؤ اپنی پکی دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ہے نصیحت ان کی جو میرے ساتھ ہے، یہی ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں،
اور ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے گزرے، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر، الا نوحی الیہ، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کو اس بات کی کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، پس میری عبادت کرو۔ یعنی تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی۔ وقالو، کہنے لگے لوگ، اتخذ الرحمن ولدن، بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ فرشتوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں اللہ کے عزت والے، لا یسبقونہ بالقول، وہ آگے نہیں بڑھتے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں، وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعلم، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور یہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، مگر اسی کے لیے ہے جس کو اللہ پسند کریں گے، وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ لوگ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور جو کہے ان میں سے، ان فرشتوں میں سے، انی الہ، کہ بے شک میں معبود اور خدا ہوں، تو ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم کا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں۔ حضرات آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بنیادی باتیں کیا ذکر ہو گئی؟ حساب کا وقت قریب ہو گیا، آخرت، پیغمبر کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا بات کی، رسالت، توحید کا ذکر آ گیا ہے، لوگوں نے معبود بنا لیے، ام اتخذوا من دونہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، رسول کو یہ وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا، یہ ہے اسلام کے وہ بنیادی 4 اصول۔ اور قرآن لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، 4 بنیادی باتیں ہیں، ہے نا؟ اسلام کی 4 اصول اساسی جو مکی صورتوں کے اندر آتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرت، یہ اساس، اور نصیحت کی جا رہی۔ اب نظام کائنات کو دیکھو، یہ تذکیر بالآلہ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی زبان، اس سے پہلے آیا تذکیر بالایام، اللہ نے قوموں کے حالات سنا کر کے نصیحت کی، اور اب اللہ کے احسانات سنو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ، یا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، تھے ملے ہوئے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو کھول دیا۔ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، تو اوپر سے بارش نہیں ہوتی تھی، نیچے سے فصل نہیں اگتی تھی، نباتات دونوں بند، اللہ فرماتے ہم نے دونوں کھول دیا تو اوپر سے بارش ہونے لگی اور نیچے سے فصلیں اگنے لگی، نباتات اگنے لگے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، تقریباً آپ دیکھو تو ہر چیز میں پانی چل رہا۔ افلا یؤمنون، کیا لوگ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور ہم نے بنا دیے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ نہ ہلے لوگوں کو لے کر، ان تمید بہم، اللہ تمید بہم، تاکہ نہ ہلے نہ جھک جائے لوگوں کو لے کر۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنا دیے اس میں کشادہ راستے، فجاجا سبلا، کھلے راستے تاکہ لوگ راستے پائیں۔ وجعلنا السماء، بنا دیے ہم نے آسمان کو، سقفا محفوظا، محفوظ چھت، وہم عن آیاتها معرضون، اور لوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو،
کل فی فلکی یسبحون، ہر ایک ایک مدار کے اندر تیر رہا ہے۔ فلک اور سما میں فرق ہے، آسمان تو آسمان ہے، اور نیچے تمام سیاروں کے اپنے اپنے راستے بنے ہوئے ہیں، جس کو مدار بولتے ہیں، اس کو فلک بولتے ہیں۔ تو ہر ایک اپنے فلک کے اندر تیر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا ہے، بس اگر آپ مر گئے تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تم کو آزماتے ہیں برائی اور بھلائی کے ساتھ، فتنتن بطور آزمائش، ہماری طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کو دیکھتے ہیں کافر لوگ تو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی ہے جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتا؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ رب کے رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ رحمان کا ذکر کیا چیز ہے؟ قرآن۔ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے، جلد بازی انسان کی طبیعت کے اندر ہے۔ سأریکم آیاتی، میں عنقریب دکھاؤں گا تم کو اپنی آیتیں، فلا تستعجلون، تو تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو، جلدی مت کرو۔ ٹھیک کاموں کے اندر تو جلدی کا حکم ہے ناظرات۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اچھے کاموں کے اندر تو جلدی کرو، دوڑو، لیکن ویسے جس بات کا ایسی بات نہیں ہے پھر وہاں جلدی مت کرو۔ اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں حضرات، ایک بات ہے، دیکھو بظاہر ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم جلدی سے منع بھی کرتا ہے اور جلدی کا حکم بھی کرتا۔ سابقوا فاستبقوا الخیرات سارعوا فروا، یہ سب کے اندر ہے کہ دوڑ دوڑ کر کام کرو، جلدی کرو۔ اور دوسری جگہ میں لا تستعجلون خلق الانسان من عجل، جلدی مت کرو۔ یستعجلون کا، لوگ جلدی مچاتے ہیں، تو بظاہر تو ٹکراؤ نظر آتا ہے لیکن ٹکراؤ نہیں۔ ایک تو نیکی کے کام جب طے ہیں اس میں سستی مت کرو، وہ کرو، اور جو ایسی غلط چیزیں اس میں غلط مطالبات میں جلدی مت کرو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک کام کے بارے میں جو تم کو کرنا ہے جلدی مت کرو، اس کو سوچ لو۔ اگر وہ کام طے نہیں ہوا ابھی تو جلدی میں مت کرو، خوب سوچو۔ لیکن جب ایک دفعہ میں سوچ لیا پھر کرو جلدی سے، پھر اس میں بہانے سستی مت کرو۔ یہ دونوں میں فرق ہے، یعنی فوراً مت کرو، خوب سوچ کر کے کرو، سوچ لیا پھر دیر مت کرو، پھر کر لو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کہ جان لے کافر لوگ، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، جب وہ نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنی پیٹھوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ قیامت ان کے پاس آئے گی اچانک، فتبہتہم، ان سب کو ہے ان کے ہوش اڑا دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، یہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے اس کو ٹالنے کی، ورنہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے۔ فحاق بالذین سخروا، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے اڑاتے تھے ان کا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کے عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ کافروں کے ضد اور عناد کا ساتھ ساتھ تذکرہ چلتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار،
کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن کو رحمان سے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ رب کے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم، کیا ہیں یا ہیں ان کے معبود اور خدا جو ان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون ان نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا ہم منا یسحبون، نہ ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے کچھ زندگی کا سامان دیا ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر زمانہ لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ انا نأتی الارض ننقصها، کہ ہم آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہیں، من اطرافها، اس کے اطراف سے۔ کیا یہ لوگ غالب رہیں گے؟ حضرات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ذرا سی عمر لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ غافل ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی، کس طرح تنگ ہو رہی۔ اطراف سے لوگ دیکھو جتنے پرانے ہیں آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں، جیسے وہ اطراف سے اللہ کی طرف سے فوجیں آ رہی اور انسان لوگ بیچ کے اندر ہے، چاروں طرف سے گھیراؤ ہو گیا ہے، اور دیکھو تو آہستہ آہستہ ان کے لوگ اٹھائے جا رہے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ سے مقابلہ کریں۔ لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں اور دیکھو تو ان کے بیچ سے ان کے لوگ اٹھا کے لے جائے جا رہے، اور جہاں دیکھو ذرا سا پرانا، حضرات 50 سال کے اندر تقریباً نقشہ تبدیل ہو جائے۔ 50 سال پہلے کا، اس وقت کون سا سن ہے حضرات؟ 2017۔ 2017 سے پہلے 50 سال کب بنے گا؟ 1900 جی 2017، 7، 97، 87، 77، 67 ہے نا 67، 67 علی اختلاف القولین۔ 1967 کے اندر اگر آپ اس علاقے کو دیکھتے، یہاں کے گھروں میں رہنے والے لوگ اور ان راستوں میں گھومنے والے لوگ، آج ان میں شاید ہی کوئی ہوگا۔ اور یہ صرف اپنے نہیں، آپ اپنے اپنے علاقوں کو دیکھیں اور اپنے خاندان کو دیکھیں۔ 1967 میں تو حضرات اس مجمع کے اندر بہت سے حضرات اس دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، ہے نا؟ اور جو اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے وہ سب تشریف لے جا چکے۔ یہ کون سی حکومت ہے جو اتنے آہستہ سے لوگوں کو اٹھا کے لے جا کے غائب کر چکی؟ اسی کو اللہ کی حکومت کہتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ یہ فرمایا، افلا یرون، کیا نہیں دیکھتے لوگ، انا ننقض، کہاں چلا گیا؟ افلا یرون، کیا نہیں دیکھتے لوگ، انا نأتی الارض، کہ ہم آ رہے ہیں زمین میں، کم کرتے ہیں اس کو اس کے اطراف سے۔ افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب آ جائیں گے اللہ پر؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، میں یقیناً تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے لوگ بات آواز کو، اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرایا جائے۔ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک، اور اگر چھو جائے، لگ جائے ان کو ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، تو کہیں گے ہائے افسوس ہم ظالم تھے۔ ایک جھونکا لگے گا نا، ایک تھپڑ، تو پھر کہیں گے ہم ظالم تھے۔ پھر سمجھ میں آئے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے، لِيَوْمٍ فِي يَوْمٍ، لام بمعنی فی ہے، ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے اس قیامت کے دن میں،
فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ ونضع الموازین، موازین موصوف والقسط صفت، موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، قسط مصدر ہے، مصدر مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث، مفرد کے ساتھ مفرد، جمع کے ساتھ جمع ہے، یا مضاف مقدر۔ ونضع الموازین ذوات القسط، ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے، پس کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ہوگا عمل برابر رائی کے دانے کے تو ہم لے آئیں گے اس کو، اور کافی ہے ہم حساب کرنے والے۔ حضرات یہاں تک سورت کا ایک مضمون ختم ہوا۔ آپ نے سنا کہ اسلام کی بنیادی باتیں کیا ہیں۔ اسلام کی بنیادی باتیں توحید کا عقیدہ ہے، اللہ جل جلالہ کا اس کائنات میں ایک بھی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ اس اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو بتانے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اور ان پیغمبروں پر اس اللہ نے اپنی وحی اتاری، اور اس اللہ نے اس دنیا کے بعد ایک اور جگہ مقرر کی ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، دین کی تمام انبیاء کی دعوت ہے، اس لیے فرمایا کہ تمام انبیاء کا دین ایک رہا ہے، شرائع مختلف رہی۔ اعمال کی تفصیلات، کون سا عمل کرنا ہے، کس کی اجازت ہے نہیں ہے، کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے، یہ تفصیلات میں تو پیغمبروں کی تعلیمات میں اختلاف ہے۔ روزہ کتنے دن کا، کتنے وقت کا، اس میں شریعتوں میں اختلاف ہوگا، اور فلانی بات طہارت کی کیسے کیسے نہیں، اس میں اختلاف ہوگا۔ لیکن اللہ ایک ہے، پیغمبر اللہ کا حق ہے، اور جو ہر زمانے میں وحی آ جائے وہ حق ہے، اور آخرت کا دن حق ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں جو تمام انبیاء کے درمیان ایک تھی، اس لیے کہتے ہیں دین ایک ہے، شرائع مختلف ہے۔ شرع لکم من الدین، اللہ فرماتے ہم نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا، ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، تمہارے لیے اللہ نے جو دین مقرر کیا، اللہ نے اسی دین کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کی، ابراہیم علیہ السلام کو کی، اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کو کی، دین کو قائم کرو۔ اس لیے دین ایک رہا، شریعت الگ۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر پیغمبر کے لیے الگ شریعت ہے، منہاج ہے، لیکن دین سب کا ایک ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی حضرات، سورہ انبیاء کا پہلا مضمون ہو گیا ختم۔ دین اسلام کی بنیادی باتیں، کافروں کا ضد اور عناد، اور 3 طریقوں سے نصیحت، قوموں کے قصے، اللہ جل جلالہ کے احسانات، اور موت کے بعد کے حالات، تذکیر بالآلاء، تذکیر بالایام، تذکیر بالمعاد، یہ 3 طریقوں سے نصیحت اور وہ بات بتائی۔ اب حضرات دوسرا مضمون ہے، اور اس میں انبیاء کے قصے اور حالات، اور اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء کرام کی زندگی میں کون سی بات نظر آتی۔ حضرات یہ بات طے شدہ ہے کہ اس وقت دنیا میں خیر جہاں بھی ہے، اس کے پیچھے انبیاء کی محنت۔ اگر لوگوں کی زبانوں پر خیر کا کوئی کلمہ آتا ہے، یہ سب کے پیچھے انبیاء کی تعلیمات ہیں اور انبیاء کی محنتیں ہیں، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کے سردار اور خاتم بن کر کے تشریف لائے تھے،
اور آپ نے ان تمام انبیاء کی تعلیمات کو اپنے دین کے اندر سمیٹ کر کے جمع کر کے اللہ کی مخلوق کو پہنچا دیا تھا۔ انبیاء کی زندگیاں ہیں اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اب انبیاء کی زندگیوں کو آپ لوگ دیکھو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو الفرقانہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، وضیاءً روشنی، وذکر نصیحت للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی، اس کتاب میں یہ تھا، وہ حق باطل کا فرق کرنے والی روشنی تھی، نصیحت تھی۔ یہی تین باتیں قرآن کے اندر کی۔ قرآن ضیاء بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے، نصیحت بھی۔ اس لیے آگے فوراً آگے الذین یخشون ربہم، متقی لوگوں کی حضرات ادھر تعریف آئی تھی، یہ دین ان آیتوں کو جمع کرنا۔ متقی لوگوں کی تعریف ادھر کیا آئی تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ادھر الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے۔ کیا مطلب ہے؟ رب نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی نے نافرمانی کی تو سزا ملے گی، سزا ابھی دیکھی نہیں ہے، لیکن رب کی بات پر اعتماد کر کے اس سے ڈرتے۔ اور بعض لوگ اس وقت سمجھتے ہیں جب رب کی وہ سزا سامنے آ جاتی، وہ ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے بالغیب ہوتا ہے۔ آیت آپ لوگوں نے سنی تھی، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جب ہمارے عذاب کو دیکھا تو پھر کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اس لیے کہ وہ بالغیب نہیں ہے، وہ تو بالمشاہدہ ہو گیا۔ رب سے بن دے کے ڈرنا، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی صفات یہ۔ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے صحابہ کرام ایسے کرتے جو فرمایا آخرت میں ایسا ہے تو ایسے دیکھ لیجیے سامنے۔ اور جو منہج نبوت، مزاج نبوت سے جتنا نزدیک ہوگا، حضرات آخرت اتنا ان کے سامنے آ جائے۔ اس لیے ہم نے اپنے بعض بڑوں شیوخ کو دیکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ابھی بھی آخرت میں جی رہے ہیں۔ ہاں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی سوچ نہ بنا۔ میں اتنا سوچ رہا ہوں کہ ایک بنگلہ مجھے مل جائے 1000 گز کا، میری سوچ بس ادھر جا کے ایک بنگلے میں اٹک گئی۔ میرے سامنے وہ جنت ہے کہ یہ کل کائنات، اس کا ایک کوڑے کی جگہ اس کل کائنات سے بہتر۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ دنیا کو میری بڑی سوچ نہ بنا، میری تمام دلچسپیوں کی انتہا دنیا کو نہ بنا، اور علم کی انتہا بھی نہ۔ یہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا لی، اتنی چھوٹی سی تو دنیا ہے۔ نظام شمسی کو تھوڑا سا سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے کتنی بڑی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام شمسی جو کہکشاں کے اندر، یہ نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، یہ اس کا ایک جز ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک میدان کے اندر پتی کا ایک دانہ آپ نے پھینکا۔ یہ ہماری جو نہیں ہے کل دنیا زمین، یہ پورے سولر سسٹم، یہ نظام شمسی جب آپ اس کہکشاں کا جز بنا لیتے ہیں اور اس کہکشاں کے اندر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پتی کا ایک دانہ نظر ہے، اتنا چھوٹا سا تو ہے۔ یہ زمین جس پر ہم آباد ہیں 71% تو اس کا پانی پانی، خشکی کے کچھ 7 جہاز اس پر کھڑے ہیں، ان 7 جہازوں کو بر اعظم کہتے ہیں، اور ان 7 جہازوں میں لوگ بیٹھے ہیں، اور ان 7 جہازوں کے اندر بھی بہت بڑے حصے پر پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، کھائیاں ہیں، کھڈے ہیں،
وہ انسانوں کی آبادی کے قابل میں وہ چھوٹے سے حصے پر لوگ آباد، وہ کہتے ہیں ہماری دنیا، اور پھر ایک بولتا ہے کہ میں نے 1000 کا گز لے لیا، میرا بنگلہ جو ہے نا وہ 1000 گز پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کو دیکھو تو صحیح، اتنی بڑی تو ہے نا، وہ چھوٹی ہے اور کتنی محدود ہے۔ حضرات ذرا اپنی عمر کے گزرے ہوئے حصے کو پلٹ کر دیکھو، کتنا وقت گزر گیا، آپ کو یاد ہے؟ خواب کی طرح گزرا۔ جنہوں نے آپ کی تعریفیں کی، آسمان سے آپ کو ملایا تھا، ان تعریفوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، ستایا اور مطلب برائی کی، ان سے آپ کا کیا بگڑا ہے؟ آپ تو ہیں وہی ہیں جو تھے۔ جب پچھلی زندگی کا آپ کو تجربہ ہے تو حضرات بقیہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا، اور جس طرح ہم ابھی کھڑے ہو کر اپنی گزری زندگی کو سمجھ رہے ہیں، موت پر ہم اس پوری زندگی کو یوں ہی سمجھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی نہیں ہے، آخرت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ حضرات ہم دور سے ان بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یوں نظر آتا ہے جیسے ایک منزل میں یہ گھر ماچس کا ایک ڈبہ ہے، یوں نہیں نظر آتا؟ ابھی دیکھ لیا نا راشد نے، نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ ایک بلڈنگ کو آپ نیچے سے دیکھو تو حضرات نہیں نظر آتا ماچس کا ڈبہ، اس میں انسان رہتا کیسا ہے؟ شروع میں حضرات جب ہم نے جہاز دیکھا اور اس جہاز میں سوار ہوئے نہیں تھے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں تو کھڑا ہو سکے گا نہیں، ویسے سے جھک کے چلیں گے اس کے اندر، اور جب اس کے اندر داخل ہوئے پھر نظر آ گیا تو بہت اس کی اونچی چھت ہے، اس میں آدمی تو چل پھر لیتا۔ تو یہ جو دنیا ہے وہ جو آخرت میں پہنچیں گے پھر کہیں گے اچھا ہم ان چھوٹے چھوٹے جس کے دروازے بھی ہوتے، چاروں طرف دیواریں بھی ہوتی تھی اور اوپر سے بھی پیک اور نیچے سے بھی پیک اور چاروں طرف سے پیک، اور ہم اس میں رہتے تھے، ہم کو یقین نہیں آئے گا۔ اور حضرات ہم کو ایسے ہی یقین نہیں آئے گا جس طرح کہ ہم نے اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد سے 7 مہینے تک تقریباً 2-2.5 مہینے ماں کے پیٹ میں رحم میں گزارے۔ یقین آتا ہے کسی کو کہ اتنی تنگ جگہ میں نے 2-2.5 مہینے گزارے؟ دنیا کو دیکھنے کے بعد وہ ہم کو کتنا تنگ نظر آتا ہے، جب آخرت میں پہنچیں گی یہ دنیا ویسے ہی تنگ نظر آئے۔ تو رب سے بن دیکھے، الذین یخشون ربہم، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بن دیکھے رب کے وعدوں پر یقین، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے دن سے خوف کھاتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک، اور یہ قرآن ذکر ہے برکت والا، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، اب انتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا ذکر ہے، اب ابراہیم علیہ السلام۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یقیناً ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم تھے اس سے خوب واقف۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم جھکے جاتے ہو، عبادت کے لیے بیٹھے رہتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، وجدنا آباءنا، پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین، اس کی عبادت کرنے والے۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لقد کنتم انتم، یقیناً تھے تم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑنے والے۔ قالوا، کہنے لگے، اجئتنا بالحق،
کیا تو لایا ہمارے پاس سچی بات، ام انت من اللاعبین، یا مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی نا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے تو گمراہی، تو کہتے تھے ابراہیم تم سچی میں بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اسی پر گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم، میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کی، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ طے کی، یہ نہیں کہ ان کے سامنے کھل کر کہا کہ میں کچھ کروں گا، اپنے دل میں ایک کہ تمہاری جن بتوں کے خلاف میں کوئی تدبیر کروں گا، یہ ثابت کروں گا کہ یہ خدا نہیں ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ان کی زبان میں بات کر، اس لیے وہ ستارے جب نکلے تھے، پارہ نمبر 7 سورہ انعام کے اندر ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ستارہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھتے یہ رب ہے؟ تو انہیں کہ وہ کہہ رہے تو استفہام ہے، هَذَا رَبِّي، کبھی حرف استفہام نہیں ہوتا ہے لیکن کلام کا انداز استفہام کا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ ہے، یہ ہو گیا میں نے کیا حرف استفہام لگا دی، اور ایک بولتا ہوں یہ ہے، یہ ہے، تو اب میرے انداز سے سوال معلوم ہو، سمجھ میں بات ہے؟ ہاذا ربی میں اگرچہ حرف استفہام نہیں لیکن فحوائے کلام کے اندر ہے، کلام کے انداز۔ ہاذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ وہ غائب ہو گیا، کہاں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا ہوں، خدا تو ہے نہیں، اور ضرورت پڑ گئی تو خدا تو غائب ہو چکا، اب کس کے پاس جائیں گے؟ تو دیکھا تو چاند نکل گیا، کہا یہ رب ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، اور جب رات غائب ہو گئی تو چاند غائب ہو، کہا یہ رب نہیں، سورج نکلا، کہا یہ رب ہے؟ یہ بڑا بھی ہے۔ جب غائب ہو گیا اب سب کی تردید ہو گئی نا، سورج رب نہیں ہے، چاند نہیں ہے، ستارے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے کہتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہاں بھی ایسا ہوگا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، حضرات توجہ سے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اللہ کی قسم ضرور تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے خلاف، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ، یعنی کسی دن یہ خالی ہو جائے تو پھر میں کوئی تدبیر کروں گا۔ اور پھر وہ دن ہو گیا حضرات، عید کا دن تھا، میلے کا دن تھا، جیسے آپ نے سنا کہ عید کے دن سب لوگ چلے جاتے ہیں باہر، علاقہ خالی ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس عبادت خانے میں آئے تو دیکھا کہ سب کے سامنے کھانے رکھے ہیں، بتوں کے سامنے کھانے رکھے۔ سورہ صافات کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے بات کر رہے ہیں، ما لکم لا تأکلون الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ پھر ان سے کہتے ہیں ما لکم لا تنطقون، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ باتیں کی اور پھر اس کے اوپر فراغ علیہم ضربا بالیمین فجعلہم جذاذا، کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم، مگر ان میں جو بڑا تھا، ان کے عبادت خانے میں گئے، بتوں کو توڑا مگر ایک بڑے کو، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ اس کی طرف رجوع کرے۔ کیوں خدا کو آدمی اس لیے مانتا ہے کہ جب مشکل پیش آتی ہے تو پھر اللہ کے پاس۔ دیکھو ایک بات ہے، انسانوں کی فطرت میں خدا کا تصور موجود ہے۔ کس طرح؟ جب انسانوں کے تمام سہارے ٹوٹتے ہیں اس وقت انسانوں کی فطرت سے ایک آواز آتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی ہے جو اب بھی میری مدد کر سکتا۔ یہ ہے فطرت میں خدا کا وہ تصور۔ اس لیے خدا کی ضرورت ہی اس وقت پڑتی ہے جب اسباب ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں
اسباب کے دائرے میں تو آپ کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب اسباب کا دائرہ ختم ہوتا ہے تو ایک اللہ کے سوا پھر کسی کی مدد ٹھیک نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب خدا کی ضرورت پڑتی ہے مشکلات میں۔ حضرات اس سے بڑا کیا مشکل ہوگا کہ تمام خدا ٹوٹ گئے اور وہ بے سہارا ہو گئے، اب اس مشکل میں اس کی طرف رجوع کرو نہ، بولے مشکل میں ہم لوگ آئے ہیں تو اب ہماری مدد کرو۔ اس کا ذکر ہے، دیکھو لوگ آ گئے، حضرات اپنے اس میلے سے واپس آ گئے اور جب اس عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ منظر کچھ اور ہے۔ وہ دیکھو تو وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، سب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، سوائے ایک بیچ کے اندر سلامت کھڑا۔ وہ جب اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ کس نے کیا ہو؟ سوچو شک کس کے اوپر جاتا؟ تو کہنے لگے کہ ابراہیم کے اوپر شک جاتا، کیوں وہ ان کے خلاف بولتا رہتا؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ ایک ابراہیم ہے جو اس کے دل میں ان چیزوں کا عزت نہیں ہے، احترام ہے، اور تو سب ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ کہا اچھا، تو اس کو لیا منظر پر لا، اور ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ آپ نے کیا ابراہیم؟ یہ کام آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جب بل فعلہ، بلکہ کیا ہے، اس کا فاعل تو محذوف ہے، ایک جواب، ابھی تو خیر بحث ہے، کیا ہے کس نے کیا ہے؟ کسی نے تو کیا، خود تو ہوا نہیں۔ فعلہ فاعل، کسی فاعل نے تو کیا ہے، لیکن اب کس نے کیا ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا نا۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ کام ہو گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کس نے کیا ہے۔ تو میرا خیال مشورہ یہ ہے کہ کبیرہم ھذا فاسألوا، بڑا یہ ہے تو اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس نے کیا، اور خود سلامت بھی کھڑا ہے بیچ میں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام یہ بات کی نا، فرجعوا الی انفسہم، اب اپنے دل میں بات کر رہے ہیں، ہاں بات تو اس کی ٹھیک ہے، جب ہم ہر مشکل میں اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں تو اس مشکل میں بھی تو اس سے پوچھنا چاہیے۔ اور حضرات جب آدمی کسی بات میں غلط ہونا تو اس کی یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ آنکھیں پھر پوری اٹھتی نہیں۔ جب آدمی حق پر ہو تو آنکھیں اٹھتی ہیں، اور جب آدمی باطل پشیمان ہو تو اس کی آنکھیں اٹھتی نہیں، اوپر نیچے نیچے جھک کے بعد۔ تو وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے بات تو کر رہے تھے لیکن سرے سے نیچے نیچے کر کے بات کر، کہتے ہیں آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ تو بات کر سکتے نہیں ہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھ لیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو فائدہ دیتے نہ تم کو نقصان دیتے، کیا تم کو سمجھ نہیں آتی؟ لا جواب، چپ خاموش۔ اس لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ، یہ حجت ہم نے سکھائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف، ایسی حجتیں دیتے تھے کہ لاجواب ہو جاتے تھے، قوم لاجواب ہو گئی۔ بادشاہ کے سامنے گئے تو بادشاہ کہتے میں اللہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، رب زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ اس نے فوراً کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ کہا اچھا، تو کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، اللہ لاتے ہیں سورج کو مشرق سے، اگر تم بھی خدا اختیارات تو تم مغرب سے لو۔ فبہت الذی کفر، لاجواب۔ یہ حجتیں انبیاء کرام کو اللہ جل جلالہ سکھاتے، اور جو نبوت مزاج نبوت سے جتنا نزدیک ہوگا، حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور مزاج اور آپ کی ترتیب سے جتنا جو نزدیک تر ہو جائے گا، یہ حجتیں اللہ اس کو بھی سکھا دیتے۔ ہاں، اس لیے سنت پر یقین اور اعتماد کرنا پڑے،
شک کے ساتھ سنت پر نہیں چلنا، مزاج نبوت سے نزدیک آنا، پھر اللہ جل جلالہ چیزیں سکھا دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں۔ دنیا کا تأثر ایک داعی کو نہیں لینا چاہیے، جتنا دنیا کا اثر لے گا اس کی دعوت اتنی کمزور ہوتی جائے گی، اس کی جان نکل جائے گی، اور جب اللہ جل جلالہ پر اعتماد تو دنیا کا، پھر دیکھو اس دعوت میں جان کیسے آتی ہے اللہ کی۔ قالو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، بے شک ظالم آدمی ہے۔ قالو کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک جوان کو، یذکرہم جو ان کا ذکر کرتا ہے، اس جوان کو ابراہیم کہا جاتا۔ قالو کہنے لگے فأتوا بہ علی اعین الناس، لے آؤ اس کو لوگوں کے آنکھوں کے سامنے، قوم کے سامنے اس کو لاؤ تاکہ لوگ دیکھیں۔ قالوا لے آئے، انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا آپ نے کیا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، بلکہ کیا ہے کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، بس پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ حضرات یہ وہ آیت ہے جہاں پر بہت تفصیل ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام کیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا کسی اور نے کیا ہے، یہ تو جھوٹ ہو جاتا۔ بت کو توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب وہ لوگ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں فعلہ کبیرہم ھذا، یہ اس بڑے نے توڑا ہے، اس سے پوچھ، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں، آپ نے یہ ترجمہ جو کر لیا نا کہ فعلہ کبیرہم، اور کبیرہم کو فعلہ کا فاعل بنا دیا تو سوال پیدا ہو گیا، تو ایسا مت کرو۔ جب آپ کسی بات کرتے ہیں تو بات کا مطلب اگر آپ ٹھیک کرو گے تو سوال نہیں پیدا ہوگا، اور اگر آپ کو تو ہو جائے۔ حضرات میں آپ کو کہتا ہوں اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اس کا کیا مطلب ہو؟ اٹھو مت بیٹھو کیا مطلب ہو گیا جی؟ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ اور اگر میں کہتا ہوں اٹھو مت بیٹھو، کیا مطلب؟ بیٹھ جاؤ۔ اور اگر یہ جملہ آپ کے سامنے لکھ دوں اور آپ کو بولوں تو ایک اس کو بولے گا اٹھو مت بیٹھو، دوسرے کہے گا اٹھو مت بیٹھو، اور ہر ایک اپنا اپنا مطلب متعین کر لے گا۔ جملہ میں نے لکھا ہے تو مجھ سے پوچھ لو نا۔ فعلہ کبیرہم، کبیرہم فاعل کا، فعلہ کا نہیں۔ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ کیا ہے اس کو، فاعل محذوف ہے، کوفین کے نزدیک حذف فاعل جائز ہے۔ بل فعلہ، کیا ہے اس کو، فاعل کسی کرنے والے نے، یہ بات تو طے شدہ ہے، اس لیے میں نے شروع میں جو اس کی وضاحت کر دی تو سوالات ختم ہو گئے۔ بل فعلہ، کیا ہے، کس نے کیا ہے معلوم ہو جائے گا، لیکن معلوم کیسے ہوگا؟ ان سے پوچھو۔ تو فعلہ کا فاعل کبیرہم نہیں ہے، بلکہ فعلہ کا فاعل فاعل، یہ کام کیا ہے کسی نے، بڑا ان کا یہ ایک۔ دوسرا فعلہ، کیا ہے اس کو، کبیرہم، ان کے بڑے نے۔ فعلہ، کیا ہے اس کو، کبیرہم، ان کے اس بڑے نے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ اس میں اللہ جل جلالہ کی طرف کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے اور اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کبیرہم سے اشارہ کر رہے ہیں ان کے بت کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اس کو توریہ بولتے ہیں اور اس کی مثالیں ہیں۔
ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں لوگ نکلے ہوئے تھے تلاش میں گرفتار کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت ابوبکر کے پاس کچھ لوگ آئے، راستے میں ملے، کہا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آدمی رجل یہدینی السبیل، یہ مجھے راستہ بتاتا ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید یہ والا راستہ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب تھا جنت کا راستہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے تھے کہ کہ مجھے راستہ بتا رہے، کہاں کا؟ جنت۔ اس کو توریہ بولتے۔ وہ قاسم نانوتوی سے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انگریز کے زمانے میں انگریز ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ کھڑے ہیں، اب انگریز کا سپاہی آ گیا، پوچھتے ہیں ادھر مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہے نہیں ہے، کہاں پر ہے وہ تھوڑے سے ہٹ کے اپنی جگہ سے کہتے ہیں ابھی تو یہاں تھے، ابھی یہاں تھے۔ تو یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی فتنے میں پڑتا ہے اور بڑے نقصان میں، اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ایسی بات کرتا ہے جس کا وہ اپنا ایک مطلب لیتا ہے لیکن سامنے والا اس کو کچھ اور مطلب لے لیتا ہے۔ اس کو توریہ بولتے ہیں۔ ہر جگہ توریہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سمجھ لو۔ جب ایک بڑا نقصان ہو تو پھر توریہ کیوں؟ آدمی جب بار بار توریہ کرتا ہے تو اس کو جھوٹ کی عادت ہو جاتی، وہ پھر ایک قدم رکھ لیتا ہے جھوٹ کے۔ تو ایسے بڑے نقصان، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کبیرہم ھذا کہا ہے وہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ والا، اور ابراہیم علیہ السلام نے مراد لیا تھا اللہ جل۔ اور حضرات ایک اور بہت آسان اور بے غبار جواب یہ ہے کہ یہاں پر شرط اور جزا ہے۔ شرط اور جزا کس طرح ہے کہ پورے کو ملا کر کے آپ دیکھو، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ ان کانوا ینطقون کا شرط ساتھ، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہ بولتے ہیں تو پھر ان بڑے نے کیا ہوگا اور ان سے پوچھو۔ سمجھ میں بات آئی؟ فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ شرط ہے، اگر یہ بت بولتے ہیں تو پھر یہ کام اس نے کیا ہے، لیکن جب وہ بولتے نہیں تو اس نے کیا بھی نہیں۔ شرط جزا کی بات چل۔ بہرحال اس میں جو سوال اور جواب حضرات وہ آپ کے ذہن میں آ گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بظاہر جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے لیکن جھوٹ ہے نہیں۔ یا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس میں یہ کہا کہ یہ کام کسی نے کیا ہے، بڑا ان کا یہ ہے، ان لوگوں سے پوچھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس میں یہ تو اقرار کیا کہ کام لیکن کس نے کیا یہ نہیں بتا۔ اس تحقیق کے لیے انہوں نے حوالہ دے دیا کس کا؟ بتوں کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کبیرہم ھذا میں ابراہیم علیہ السلام نے نیت کی ہے اللہ جل جلالہ کی، ان لوگوں نے سوچا کہ شاید اس سے ہمارا بت ہے تو الگ الگ سوچا ہے، تو یہ توریہ ہوگی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نہ، یہ بات شرط اور جزا میں، اگر وہ والی بات ہے تو پھر یہ والی بات، اور جب وہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی حضرت؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کیا ہے بڑا ان کا یہ ہے، ان سے سوال کر لو اگر یہ بات کرتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اپنی جانب میں، یعنی اپنے دل میں سوچنے لگے۔ فقالوا، کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جھکا لیا انہوں نے اپنے سروں کو شرم سے، اور کہنے لگے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو معلوم ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسی چیز کی جو نہ تم کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ تم کو ضرر نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر،
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ قالوا، کہنے لگے، حرقوہ، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرات، ایک طرف تو خدا اس لیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، اور یہاں پر خدا کی مدد کی جا رہی، کسی کی عقل ماری جائے تو پھر ایسا ہوتا۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی، ہو جا بردن، ٹھنڈی، وسلامن، سلامتی والی، ابراہیم علیہ السلام پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کا، تدبیر کی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ارادہ کیا، وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے کر دیا ان کو ناکام، وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی عالمین کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اس برکت والی زمین میں چلے گئے۔ یہ واقعات پیش آیا ہے عراق میں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مقام پر کوسئی ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوئے، اور یہ آگ کا واقعہ جہاں پیش آیا تھا اس کا نام ہے اور کے مقام پر آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، کدھر؟ شام کی جانب، اس جانب، وہ زمین قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ زمین جس میں ہم نے برکت ڈالی، یہاں بھی ہے کہ وہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، وہ زمین جس میں ہم نے برکت ڈالی عالمین کے لیے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، برکت والی، یہ شام کی زمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ان کو لے کر کے نکل گئے، ان پر ایمان لائے لوط علیہ السلام، پہلے سے ایمان، لیکن لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ سورۃ القصص کے اندر ہے، فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، ایمان لائے لوط علیہ السلام ان پر، تو ایمان پہلے سے، تو پیغمبر تھے، اعلان کیا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے کدھر حضرات؟ شام کی زمین کی طرف، اور پھر شام کی زمین میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے دیا ان کو اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام، نافلتاً، زائد، نفل نماز فرض سے زائد نماز ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام دیا بطور بیٹا، اور یعقوب علیہ السلام دیا بطور پوتا، زائد ہوگی اکاد، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے صالح۔ انبیاء کی صفت قرآن میں صالحین آئی، اس لیے حضرات صالحین کی مشابہت کا ہم کو حکم ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین کے تشبہ سے ہم کو منع کیا گیا، صالحین کی مشابہت اختیار کرنی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ان کو پیشوا۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ امتحانات پورے کیے تھے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، اور نے فرمایا اللہ میری ذریت میں بھی، فرمایا ذریت میں ظالم لوگوں کو امام نہیں بناؤں گا، باقی کو بناؤں گا، وہی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ان کو ائمہ، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے وحی کی ان کو فعل الخیرات، اچھے کاموں کے کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی،
تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں کیا ذکر آیا حضرات؟ دعوت اللہ، اللہ جل جلالہ کی طرف دعوت دی یا نہیں دی؟ اب دوسرا قصہ سنو، اور لوط علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام آتیناہ حکمن و علمن، ہم نے دی ان کو حکمت اور علم، حکم بمعنی نبوت بھی آیا، ہم نے دی ان کو نبوت اور علم دیا، اور ہم نے نجات دی ان کو اس بستی سے جو ناپاک کام کرتی تھی۔ بے شک تھے وہ برے لوگ، فاسق شریر لوگ، اور ہم نے داخل کیا لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں، بے شک تھے وہ صالح لوگوں سے۔ آگے قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اب دیکھو دو باتیں آپ کو نظر آئیں، کہیں دعوت ہے اللہ کی طرف اور کہیں دعا ہے اللہ کی۔ اور نوح علیہ السلام نے اذ نادا من قبل، جب انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ رب انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی مدد کی، ففتحنا ابواب السماء، اوپر سے پانی کے دہانے اللہ نے کھول دیے، اور نیچے سے زمین کو حکم ہوا کہ پانی نکالو، نیچے سے زمین نے اپنا پانی پھینکا، اوپر سے آسمان کی طرف سے پانی آیا، فالتقى الماء، اور یہ دونوں پانی مل گیا، علی امر قد قدر، ایسی بات پر جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا عاجز کمزور ہو کر، 950 سال، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عام، 1000 میں 50 کم کرو بس، کتنا ہو گیا؟ 950 سال تک حضرات دعوت دیتے رہے، 100 کے اندر لوگ مخالفت، بس اللہ سے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، بات اللہ کی طرف سے بات، پھر اوپر سے آیا پانی، نیچے سے آیا پانی، دونوں مل گیا، پوری قوم غرق۔ قصہ تفصیل سے پارہ نمبر 12 سورہ ہود کے اندر آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، ونوحن، اور نوح علیہ السلام جب پکارا اپنے رب کو، پکارا پھر کیا ہوا؟ فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ فرما فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فنجیناہ، نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، ونصرناہ، ہم نے ان کی مدد کی، من القوم الذین، اس قوم کے مقابلے میں، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلائی ہماری آیتیں، انہم کانوا قوم سوء، بے شک تھے وہ برے لوگ، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اور قصہ سنو حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان علیہم السلام جب وہ فیصلہ کرنے لگے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کہ چر گئی تھیں اس کے اندر قوم کی بکریاں، غنم ریوڑ کو کہتے ہیں، بکریاں، ایک آدمی کی زمین، اس میں دوسرے آدمی کا بکریوں کا ریوڑ پورا چلا گیا، اور اس کی جو فصل تھی وہ فصل خراب کرتی۔ قصہ آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، دونوں فریق آ گئے، کا اس طرح ہوا ہے کہ میری زمین تھی، فصل تھی، میں نے محنت کر کے اگائی تھی، اس آدمی کی بکریوں کا ریوڑ آیا اور اس نے سارا تباہ کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں کا وہ ریوڑ لے کر کے اس آدمی کے حوالہ کر دیا، کہا یہ تمہارا تاوان ہو گیا ہے تو یہ بکریوں کا ریوڑ اس تاوان میں تم لے۔ یہ دونوں فریق کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ داؤد علیہ السلام کے پاس سے نکل کے جا رہے تھے، سلیمان علیہ السلام ادھر تھے، تو ان سے پوچھا کہ ابا جان نے کیا فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو ایسا ہو گیا، فرمایا سنو میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، آ جاؤ۔ قصہ سنا، کہا ایسا کرو،
یہ زمین جس کی خراب ہو گئی، تم اپنی زمین اس کے حوالے کرو ایک وقت تک، اور تم اپنے ریوڑ حوالہ کرو اس زمین والے کی۔ جب تک تم اس زمین پر محنت کرو اور اس کو اپنی پہلی حالت پر واپس لاؤ، اس وقت تک تم ریوڑ استعمال کرو، اور جب تمہاری زمین تم کو پھر اسی حالت میں مل جائے، اس کا ریوڑ اس کو واپس کرو۔ داؤد علیہ السلام نے سن لیا، معلوم کر دے، بلا لیا۔ کیسے؟ کہا سلیمان علیہ السلام یہ فیصلہ کیا، فرمایا ٹھیک ہے، بس سلیمان کا فیصلہ ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی راضی ہو گئے۔ اب یہ اجتہادی بات ہے، اس لیے کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے۔ اگر ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا تو وہ بکریوں والا تو صاف ہو گیا نا بیچارہ، اس کا تو ریوڑ چلا گیا، ختم۔ اور زمین والوں کا ٹھیک ہے، زمین نقصان ہو گیا، لیکن کچھ حصے کے بعد پھر کاشت ہو جائے گی، لیکن اس کا تو سب سرمایہ چلا گیا، ختم، فقیر ہو گیا، صفر الید ہو گیا، خالی ہاتھ ہو گیا۔ لیکن دیکھو اختلاف کے اندر رحمت نکل گئی نہیں، اس کا پھر حق پہ، اس کے حق میں بہتر ہو گیا، اس کی بکریاں پھر اس کے ہاتھ میں آ جائیں۔ مجتہدین کے درمیان اختلاف اسی طرح امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً، یہ سب حضرات کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ صحابہ کرام میں سے اختلاف، اب لوگ ان اختلافات کو اٹھاتے گئے تو امت میں پھوٹ پڑ گئے، اختلاف ہو گیا، فرقے بن گئے۔ یہ امت میں فرقے نہیں ہے، یہ تو فرقے ہے ہی نہیں، یہ تو سب ایک ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ تو چار نہریں ہیں، یہ چار نہریں جا کر کے ایک دریا کے اندر گرتی، یہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان، اذ یحکمان، جب فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کہ چر گئی تھیں اس کے اندر قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے ان کے فیصلے کو دیکھنے والے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، اور ہم نے دیا ہر ایک کو حکمت اور علم۔ حکمن آپ نے سنا تھا، اس کا معنی نبوت بھی ہے، اس کا معنی قوت فیصلہ بھی ہے، لیکن اس کا ایک جامع معنی العلم النافع المؤدی الی العمل ہے۔ حکمن کا معنی وہ نافع علم جو آدمی کو عمل تک لے جائے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے حکمت دی، علم دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد، ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، پاکی کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی۔ اس لیے حضرات جب داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں پڑھتے تھے نا، داؤد علیہ السلام کی آواز مشہور ہے، اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس امت کے اندر صحابہ میں بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام گزرے اور حضرت ابو موسیٰ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ کو تو حضرت داؤد کی آواز دی گئی۔ صحابہ کرام حضرت ابو موسیٰ سے کہتے تھے کہ موسیٰ قرآن پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی سریلی آواز کے اندر زبور پڑھتے تھے، زبور مناجات کا ایک نام، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب ہے زبور، وہ مناجات کا ایک مجموعہ ہے۔ تو جب وہ پڑھتے تھے نا تو پرندے آ جاتے، اور وہی آواز داؤد علیہ السلام کے ساتھ کرنے لگ جائے، اور پہاڑوں سے وہی آواز، بازگش نہیں، پہاڑ وہی کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور کسی نے کہہ دیا جیسے سر سید احمد خان ہے، معجزات کا منکر ہے نا، وہ تو ہر جگہ تعویل کرتا، اور آواز بازگش مانا آواز ٹکرا کراتے، آواز تھی۔ داؤد علیہ السلام کی خصوصیت تو میں اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ جا کر کے کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو جاؤ اور آواز لگاؤ تو آواز آ جائے گی،
یہ تو داؤد علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ پہاڑ ان کے ساتھ مل کر کے وہی مناجات میں شریک ہو جاتے. حضرات ہمارے بزرگوں میں گزرے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں سنا کہ جو وہ قرآن پڑھتے تھے نا تو پرندے بھی خاموش ہو جاتے. ایک تھے ایک بزرگ، یہ شو مارکیٹ ہے نا گارڈن کی طرف، کافی عرصہ پہلے کی بات، یہاں جاتا تھا میں درس کے لیے، تو وہ بزرگ اس میں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی تقریریں سنی ہیں، وہ اپنے اسی انداز میں بات کرتے تھے. انتقال ہو گیا ابھی. وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو بادل گرجنے کی آواز آئی. بادل نہیں گرجتا، ضرور آواز آ جاتی. کہتے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے بادل کو خطاب کر کہا، اے بادل، یا تو گرج یا مجھے گرجنے دے. یا تو گرج یا مجھے گرجنے دے. اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں نا. وہ اتنا جو جتنا اللہ پر اعتماد زیادہ ہوگا، دنیا کے ان وسائل پر اس کا اعتماد اتنا وہ ہو جائے گا. وہ اللہ کو دیکھ کر کے پھر بات کرتے. یہ جو ایسی ٹھوس ٹھوس باتیں کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے. تو وہ خطاب کر کے کہا تھا کہ یا اے بادل، یا تو گرج یا مجھے گرجنے دے. عطا اللہ شاہ بخاری سے وہ کرتے ہیں کہتے پرندے خاموش ہو جاتے تھے، اور عشاء کے بعد شروع کرتے تھے فجر کی اذانوں تک. اور مجمع ان کے ہاتھ میں یوں کھلونا ہوتا تھا، کبھی اس کو رلاتے تھے کبھی ہنساتے. اللہ نے فن دیے تھے. تو اس امت کے لوگوں کو اللہ نے وہ انبیاء کرام کی وہ معجزوں کے بعد حصے نصیب کر دیے نا. حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر کے امام تھے. اس امت میں محمد ابن سیرین گزرے سے کہ وہ تعبیر کے کتنے بڑے امام گزرے. تو وہ انبیاء کرام کے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کے لوگوں کی طرف اس کے کچھ حصے منتقل کر. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے سکھا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو صنعت لبوس، بنانا زرے کا. لبوس لباس سے ہے، فعول کا وزن. اور ہم نے سکھا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو طریقہ بنانا زرے کا تمہارے لیے، تاکہ وہ بچائے تم کو تمہاری لڑائی میں. باسن، یہ لڑائی پر اس کا اطلاق. وحین الباس. فہل انتم شاکرون، کیا تم شکر کرنے والے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دی ہوا عاصفتن، تیز اور تن. اور دوسری جگہ کے اندر ہے حضرات نرم ہوا. کیسے؟ سورہ صاد پارہ نمبر 23. تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، جو ہوا ہے وہ چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نرم نرم، رخاء. اور ادھر ہے کہ عاصفتن، تیز آندھی. تو ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں تھی. کبھی تیز چلتی ہے کبھی آہستہ چلتی. جہاز جب اڑتا ہے تو کبھی کس رفتار میں چلتا ہے اور کبھی کس رفتار میں چلتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس تخت پر بیٹھ کر کے اڑتے تھے نا. اب وہ کس رفتار میں اڑ رہا ہوتا تھا، کبھی کس رفتار میں چل رہا. اور ہم نے مسخر کر دی ہوا تیز جو چلتی تھی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. برکت والی زمین کون سی ہو گیا حضرات؟ شام کی زمین. دیکھو 2-3 جگہ میں قرآن کی تفسیر خود کرتا ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، مسخر کر دیا ہم نے لے. سخرنا لسلیمان الریح وسخرنا من الشیاطین، یہ سب حروف جارہ متعلق ہیں ان متعلقات کے ساتھ. اور ہم نے شیاطین میں سے مسخر کیے
جو غوطے لگاتے تھے ان کے لیے پانی میں. اب جنات کی مختلف ڈیوٹیاں تھیں. بنا ان وغواسن سورہ صاد کے اندر ہے. بعض تعمیرات کا کام کرتے تھے، بعض غوطے لگا کر کے اندر سے چیزیں سامان نکالتے تھے. اور شیاطین میں جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے وَيَعْمَلُونَ عمل کرتے تھے دون ذالک اس کے علاوہ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم خوب تھے ان کے نگہبان، حفاظت کرنے والے. تو یہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. دیکھو ان کی زندگی میں بھی اللہ جل جلالہ کی بات کیسے چل رہی ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہے.